کسی نے جناب علی سے یہ عرض کی، اے نائب رسول خدا دام ذلکم، ابو بکر و عمر کے زمانہ میں چین تھا اور عثمان کے زمانہ میں لبریز تھا یہ خم، چوں آپ کے زمانہ میں جھگڑے یہ پڑ گئے، میری عقل اس مسئلہ میں ہو گئی ہے گم۔ کہنے لگے یہ بھی ہے پوچھنے کی کوئی بات، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم، محمد را خدا دا دست و لشکر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی نبیک علی رسولک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ درود شریف محبت سے برادران اسلام ذو العز والاحترام، رمضان شریف سے میں برابر وعدہ کرتا آیا کہ میں ابو الحسن ابو تراب حیدر صفدر اسداللہ عشرہ مبشرہ میں جن کا نام داخل ہے، خلیفہ راشد، اخی رسول اللہ، داماد رسول اللہ، کاتب وحی، مہاجر، مجاہد، محافظ نبی، حافظ قاری، سابقین اولین، عالم ربانی، فاتح خیبر، قاتل عنتر، شجاع اعظم، خطیب اعلیٰ، اخی رسول اللہ، ہاشمی اور قریشی خاندان کا چشم چراغ، داماد رسول، شوہر بطول، قاضی مدینہ، اسد اللہ الغالب، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شان میں کچھ بیان کروں گا، مگر مختلف جماعت میں مضامین آتے رہے اور اس میں تاخیر ہوتی گئی، جس کا میں معذرت خواہ ہوں۔ موضوع تو تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا ہے، 1 گھنٹے میں فقط اس کی تمہید انشاءاللہ آج پیش کروں گا، اور آج حد سے زیادہ تھکاوٹ بھی ہے کہ رات ساری آرام نہیں ملا اور بسوں کے سفر نے بے بس کیا، پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں اپنے دماغ پر زور دے کر آپ کے سامنے صحیح دینی بات پہنچا سکوں، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں یہ بیان کرنا ہے کہ علی فی القرآن، علی فی الاحادیث النبویہ، علی وہ ہے جن کی شان اللہ نے بیان فرمائی، خود رسول اللہ نے بیان فرمائی۔ علی المرتضیٰ صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی ہیں، وہ لوگ غلطی پر ہیں جو علی المرتضیٰ کو صحابہ سے خارج کرتے ہیں، جو بھی پیغمبر کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، پیغمبر کا چچا کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خسر ابو بکر اور عمر کیوں نہ ہو، بی بی عائشہ صدیقہ کیوں نہ ہو، جو آنکھوں سے پیغمبر کا چہرے کی زیارت کر لے وہ صحابہ میں داخل۔ حضرت علی پاک جہاں داماد رسول ہیں، جہاں کاتب وحی ہیں، جہاں پہلوان نے محمد ہیں، جہاں علم کے در اور شہر ہیں، وہاں علی المرتضیٰ محمد کے صحابی بھی ہیں۔ بعض لوگ علی المرتضیٰ کی محبت میں غلو کرتے ہیں۔ علی المرتضیٰ نے خود فرما دیا، سیہلک فی صنفان، 2 ٹولے میرے متعلق ہلاک و برباد ہو جائیں گے، محب مفرط و مبغض مفرط، جو حد سے محبت مجھ سے رکھ کر مجھے خدا اور رسول سے بڑھا دے وہ بھی برباد ہوگا، جو مجھ سے بغض رکھ کر میری دشمنی ظاہر کرے وہ بھی قیامت کے دن برباد ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں علی پاک سے صحیح محبت اور ہمیں صحیح الفت اور ان کی غلامی تابعداری عطا فرمائے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا دعویٰ ہے کہ یہ قادریہ، یہ چشتیہ، یہ سہروردیہ، یہ تمام نقشبندیہ سلسلے کا مرکز علی المرتضیٰ ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ تمام علوم کا مرکز نحو اور علم ہو، اس کا در اور شہر علی المرتضیٰ ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابا بی بی بطول سے جو پیغمبر کا خاندان چلا، اور بطول کا جو شوہر حسن حسین کا والد ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ ان کو مرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو چنا گیا، اسد اللہ الغالب بھی ہے ان کا لقب کہ یہ شیر خدا ہے۔ ان کا نام حیدر بھی ہے، حضرت علی خود کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام اماں نے حیدر رکھا۔ واقعہ یوں ہے کہ اماں ان کی پانی بھرنے کے لیے گئی، ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت وہب تھا، نبی کریم کی چچی تھی، اور حضور کی اس نے اچھی خدمت کی تھی، اور بعد میں وہ اسلام لائی، ابو طالب اسلام نہ لا سکا۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہی بہادر ہوں، پہلوان ہوں، نڈر ہوں، جری ہوں، شجاع ہوں جس کا گود میں اماں نے نام حیدر رکھا تھا۔ ماں پانی بھرنے گئی، واپس آئی تو ایک سانپ تھا، چونکہ پہاڑی علاقہ ہے مکہ،
تو علی مرزا سانپ سے کھیل رہے تھے، کبھی اس کی گردن کو پکڑ لیتے تو ماں ڈر گئی، اس نے کہا حیدر حیدر سانپ سانپ۔ جب وہ قریب آئی تو سانپ دم توڑ چکا تھا اور علی اس کو اس طرح کھیل رہے تھے۔ تو فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہی بہادر ہوں جس کا نام اماں نے گود میں حیدر رکھا تھا۔ حیدر پہاڑ کے بڑے سانپ کو کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کا نام اماں نے ابتدا سے رکھ دیا تھا۔ تو خدا تعالیٰ جو خصوصیت جس کو عطا کرے، صدیق کو صداقت دی، عمر کو عدالت دی، عثمان کو سخاوت دی، علی کو شجاعت دی۔ بہادر سب صحابہ ہیں مگر علی کا ترہ امتیاز تھا۔ صحابہ کہتے ہیں میدان جنگ میں ہم ایک ہاتھ سے لڑتے، علی المرتضیٰ دونوں ہاتھ سے، ہماری تلوار گردن کافر کی کاٹتی، علی کی تلوار کافر کی کمر سے نکل کر زمین پہ پہنچتی۔ جب بھی اس کی تلوار اٹھتی، اگر گھوڑے پر چڑھے ہوئے کو چھلانگ لگا کے وار کرتے، بندے سے پار، گھوڑے سے تلوار پار گزر جاتا۔ اور علی المرتضیٰ کا حلیہ بھی لکھا ہے علامہ سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں، کان شیخن سمینن، اس نے اس وقت حلیہ لکھا جبکہ آپ کی داڑھی مبارک سفید ہو چکی تھی۔ فرمایا علی المرتضیٰ سفید داڑھی والے تھے، سمینن مضبوط اور موٹے تھے، کثیر الشعر وجود پر بال مبارک تھے، عظیم البطن کچھ ان کا پیٹ مبارک بھی تھوڑا سا، اور قد مبارک پورا تھا، تمام اونچا نہیں تھا، عظیم اللحیہ، حضرت علی کی داڑھی مبارک الی السرہ، ناف تک علی کی داڑھی چمکتی نظر آتی۔ وکان ما بین منکبتیہ کالقطن الابیض، علامہ سیوطی لکھتا ہے کہ دونوں ان کندھوں کے درمیان جس طرح سفید کپاس ہوتی ہے، علی کی داڑھی اسی طرح چمکتی نظر آتی تھی، آنکھیں موٹی اور چہرہ گول، شیر تیزا نظر، ہاتھ پر جس کو دیکھتا بڑے بڑے پہلوان دیکھ کے ڈر جاتے تھے۔ اور علی کا نعرہ تھا اللہ اکبر۔ علی المرتضیٰ کی انگوٹھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا نعم القادر اللہ، سب کہو نعم القادر اللہ، اللہ ساری دنیا پر جو قادر ہے اور قدرت کے لائق ہے، صحیح اور اچھا قادر وہ اللہ ہے۔ زور سے کہو کون ہے؟ تو حضرت علی کو قرآن میں تلاش کرو، نبی کے فرمان میں تو آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ پھر پہلے میں علی المرتضیٰ کے مناقب پیش کروں گا، پھر میں علی اور صحابہ کی محبت، علی و صدیق، علی و فاروق، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور عثمان غنی۔ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب علی المرتضیٰ کا نام آئے تو سب کہو کرم اللہ وجہہ، چونکہ خارجی ایک ٹولہ تھا۔ حضور پاک نے پہلے فرمایا کہ دو آدمی میری امت میں بڑے بدبخت ہوں گے، سب سے بڑے بدترین آدمی ہوں گے، دو آدمی، ایک وہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے جس نے پاؤں کاٹے تھے، اور بدبخت وہ میری امت میں ہوگا جو علی المرتضیٰ کی داڑھی کو خون سے رنگین کرے۔ حضور نے اس کی شہادت کی خوشخبری پہلے دے دی تھی، فرمایا بڑا بدبخت ہے میری امت میں۔ خارجی ایک ٹولہ نکلا، آج بھی ہمارے ملک میں دو ٹولے ہیں، ایک وہ ہیں جو صحابہ کو لعنت کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اہل بیت کو لعنت کرتے ہیں، کچھ رافضی ہیں کچھ خارجی۔ تو خارجی اس وقت پیدا ہو گئے تھے جو اہل بیت کے دشمن تھے، اہل بیت کے حقیقت میں دشمن وہی تھے۔ اہل سنت صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ ہم جہاں حضرت ابو بکر صدیق کو صحابی مانتے ہیں، بی بی بطول کو اہل بیت، بی بی عائشہ کو اہل بیت مانتے ہیں، جہاں ہم صدیق و عمر کو مانتے ہیں وہاں حسن و حسین کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارا کوئی درود کوئی دعا خالی نہیں جب تک ہم نہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم وہ حدیثیں تمام مانتے ہیں جو حضور نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتان من الجنہ وکان رسول اللہ یشمہما ویضمہما، نبی حسن حسین کو سینے سے لگا کر خوشبو سونگتے، فرماتے بچوں تمہارے زلفوں سے محمد کو جنت کی خوشبو آتی۔ حضور کے وہ الفاظ دین پوری کو یاد ہیں جب نبی دونوں بچوں کو یوں اٹھا کر کہتے ہما ابنا یا بنتی، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، حقیقت میں یہ محمد کے بیٹے۔ سب کہو صلی اللہ۔ اہل سنت والجماعت جو ہے قرآن کو حدیث کو مانتی ہے، تمام صحابہ 1,24,000 کو، تمام اہل بیت کو، 12 ائمہ کو، تمام کو ہم مانتے ہیں کہ سب پر حق ہیں۔ دعا کرو خدا ہمارے ہاتھ کو ان کے دامن سے وابستہ، ہماری گود کو ان کی محبت سے خدا معمور رکھے۔ تو یہ بعد میں سوالات کا جواب دوں گا کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں علی ہم علی کو نہیں مانتے، علی کے دشمن پر لعنت، ہم وہ علی کے دشمن نہیں ہیں، ہم علی مرزا کو اپنا مقام دیتے ہیں، ہم علی کو قرآن میں تلاش کرتے ہیں۔ قرآن نے جو کہا تراہم رکعن سجدن، یہ حضرت علی ہے، زور سے کہو یہ حضرت الذی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ شان حضرت علی کی ہے، کہو یہ شان حضرت۔ رحماء بینہم، آپس میں پیار ہے علی اور صحابہ کا، یہ شان تمام صحابہ اور علی مرزا کے حق میں ہے۔ میں عبد الشکور قرآن کا مطالعہ کیا،
مولانا رشید احمد گنگوہی نے ایک رسالہ لکھا ہے سوال جمی علماء شیعہ، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے سارے قرآن میں کہیں اکیلا علی ثابت کر دو، علی کی تعریف، جہاں بھی علی کی تعریف ہوگی محمد کے صحابہ کی تعریف ساتھ ہوگی، جمع کا صیغہ ہوگا، تراہم یطعمون وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، علی کی اکیلی تعریف نہیں ملے گی، جہاں علی کی تعریف ہوگی محمد کے صحابہ کی تعریف ساتھ ہوگی۔ یہ بڑی اونچی بات کہہ رہا ہوں، کھلا چیلنج ہے میرا پورے قرآن میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے۔ علی المرتضیٰ کاتب وحی بھی تھے، وہ ابھی تک ستون موجود ہے مدینہ شریف میں، آپ جائیں مسجد نبوی میں، یہ استوانہ عائشہ، استوانہ ابی لبابہ، استوانہ توبہ، استوانہ سریف، استوانہ حنانہ، استوانہ وفود، استوانہ جبریل، ایک ستون ہے اس کا نام ہے استوانہ ہراسہ، سارے کا استوانہ ہراسہ۔ یہ میں مسجد نبوی میں آپ کو پھرا رہا ہوں، نبی کے ممبر کے سامنے آپ کو لا رہا ہوں، ریاض الجنہ کا نقشہ دکھا رہا ہوں۔ تو ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے، اس پر لکھا ہوا استوانہ ہراسہ، وہاں علی المرتضیٰ رات کو تلوار لے کر محمد کے روزے کا پہرا دیتے تھے، اندر نبی آرام کرتے تھے۔ اس وقت خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل تھیں، تو حضرت علی رات کو پہرا، آپ فرماتے تھے شاید کوئی منافق اور کافر حملہ کرے تو میرا پہلوان تو ہے۔ محمد آرام کرتے اور علی المرتضیٰ ساری رات محمد کے حجرے کا پہرا دیتے تھے، اور جہاں کھڑے ہو کر وہ گویا کہ قرآن زور سے پڑھتے اور نعرہ لگاتے۔ اس ستون کا نام استوانہ ہراسہ ہے، سارے کا استوانہ ہراسہ ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ صحابہ میں سے واحد اللہ کا بندہ ہے جو بچپن میں محمد پر اسلام لایا۔ اور ایک واقعہ سنا کر آپ کو تڑپا دوں، جب علی المرتضیٰ 7-8 برس کے تھے، نبی کریم نے تمام عرب والوں کو دعوت کی، آپ نے وہ سرید بنائی، شوربے میں وہ جو ٹکڑے کر کے روٹی ڈالی جاتی ہے، تو آپ نے سب کو کھلا کر کھانے پر بلایا اور فرمایا لوگو اللہ نے مجھے رسول بنایا، میں اشہد انی رسول اللہ، میں تمہاری طرف کتاب ہدایت کی لایا ہوں اور ایک پیغام لایا ہوں، ہے کوئی جو ایمان لائے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، کہنے لگے میری ٹانگیں پتلی ہیں، عمر میں چھوٹا ہوں، قد میں چھوٹا ہوں، اگر یہ نہیں مانتے تو محمد تیری دعوت کو میں مانتا ہوں۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ علی پاک، پھر حضور نے دعوت دی، کسی نے جواب نہیں دیا، تو یہ علی کھڑے ہوئے۔ جب نبی پاک غار ہرا میں جاتے تھے، آپ وہاں عبادت کرتے، تو یہ علی چھوٹا بچہ تھا، یہ بھی ساتھ، تو آج انہوں نے دیکھ لیا کہ حضور سجدہ کر رہے ہیں تو علی بھی ساتھ، بالکل چھوٹا بچہ، بالکل ایک کرتے میں، تو دوڑتے ہوئے ابو طالب کے پاس کہ اپنے بچے کو روکو، یہ محمد کے ساتھ ہوتا ہے جیسے محمد کرتا ہے۔ اس نے کہا آجڑی کے بچوں جاؤ، جوتے ماروں گا، مجھے یقین ہے کہ محمد میرے بچے کو راستہ خراب نہیں دکھائے گا، محمد میرے بچے کی تربیت کرے گا۔ تو یہ بچپن میں حضور کے ساتھ تھا، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر صدیق، عورتوں میں سے جس نے سب سے پہلے محمد کی تصدیق کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ، کنیزوں اور لونڈیوں میں سے بی بی بریرہ، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ، اور بچوں میں سے سب سے پہلے جس نے محمد پر ایمان لا کر کلمہ پڑھا علی المرتضیٰ، سب کہو رضی اللہ ہو۔ تو علی المرتضیٰ کو اللہ نے، ان کے عجیب عجیب واقعات ہیں، ان کے فضائل میں ہیں۔ حضرت علی فرماتے جب اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، اور ہم نے کہا قالوا بلا، علی فرماتے مجھے عالم ارواح میں وہ خدا کا پوچھنا یاد ہے، میرا جواب دینا یاد ہے۔ حضرت علی فرماتے جب نبی نے مجھے اپنے کندھے پر اٹھا کر کعبہ مجھ سے صاف کرایا، فرماتے جب میں محمد کے کندھے پر آیا میں نے یوں دیکھا تو میں اپنے آپ کو یوں سمجھا کہ میں 7 آسمانوں سے اوپر میری گردن نکل چکی، چونکہ جس کے کندھے پر تھا اس کی شان 7 آسمانوں سے اوپر تھی۔ سب کہو علی کرم اللہ ہو۔ یہ ان کے اپنی آخر میں علی پاک کے اقوال اور کرامات بتاؤں گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کا اسلام سب سے بچپن میں جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور علی المرتضیٰ کے مقام اور ان کا درجہ ختم نہیں ہوتا جب حضور ہجرت پہ گئے۔ عبد الشکور کی طرح دال روٹی کھا کر تقریر کرنا آسان ہے، مگر جب پورا عرب مخالف تھا، 900 ننگی تلواریں تھیں، نبی کریم ہجرت کو جا رہے تھے، تو محمد کے بستر پر نبی کی چادر اوڑھ کر سونے والا علی المرتضیٰ، اور نیند آ گئی ان کو۔ کمال یہ ہے کہ پتہ ہے کہ باہر دشمن کھڑے ہیں، محمد کی چادر ایسی اوپر آئی، چادر میں نہیں تھا، یوں سمجھو کہ علی رحمت میں سو رہا تھا۔ تو علی کو فوری نیند آ گئی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بستر خطرناک ہے، پورے پتہ نہیں کب حملہ کر دیں۔ علی نے کہا کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ چلے جائیں، مجھ جیسے لاکھوں ٹکڑے ہو جائیں، میں قربان ہو سکتا ہوں، محمد پہ آنچ نہیں آنے دیتا۔ تو حضرت علی نے
اس رات جو اس نے کارنامہ دکھایا یہ علی کا حصہ تھا. اور باقی جب کافر آئے انہوں نے کہا ذرا جگا کے حملہ کریں، چونکہ اللہ نے بچانا تھا. جب چادر سے اٹھے تو علی پاک تھے تو وہ سارے حیران ہو گئے، ایک دوسرے کے منہ میں تماچے مارنے لگے کہ اندھو وہ تو شکار چلا گیا. پھر قصہ آگے ہے وہ کبھی میں بیان کروں گا. جب مباہلہ کیا نصارہ نجران کے ساتھ، حضور نے بی بی فاطمہ کو، حضرت علی کو، حسن حسین کو بلایا، فرمایا یہی آئیں، ان کو لے کر کافر اپنے بچے لے آئیں، محمد کریم ان کو لے کے میدان میں نکلے. مگر وہ ڈر گئے. نبی فرما اگر وہ آتے تو آج محمد کی بد دعا سے سارے برباد ہو جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ازواج کی تعریف کی سورت ومن یقنط میں یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کی تعریف ہے تو آخر میں اہل بیت کا تذکرہ ہے. تو حضور کریم نے اپنی چادر کو اٹھایا، علی کو بلایا، بی بی بطول کو، حسن حسین کو، اور ان پر چادر لپیٹ کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا وہ میری بیویاں تو ہیں میرے اہل بیت، یہ بھی اہل بیت ہیں. زور سے کہو یہ بھی. حالانکہ حضرت علی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے، نبی کا بیٹا نہیں ہے، حضور کا خاندان نہیں ہے، نبی پاک کا بیٹا نہیں ہے. اس لیے بعض علماء اعتراض بھی کر دیتے ہیں اگر سید کا خاندان چلتا ہے حضرت علی سے تو علی سید نہیں قریشی ہے، اگر سید کا خاندان چلتا ہے فاطمہ سے تو شہر بانو سید زادی نہیں، وہ عورت سید زادی نہیں، وہ ایک کنیزہ ہے، یزدجر کی بیٹی غنیمت کے مال میں ہے. تو معلوم ہوتا ہے سادات وہی ہیں جو بی بی فاطمہ کے خاندان سے چلتے ہیں، وہ سادات ہیں. زور سے کو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سید کا غیر سید کا سید سے نکاح نہیں ہو سکتا، علی قریشی ہے، فاطمہ سید زادی آل رسول ہے، جب علی کا نکاح فاطمہ سے ہو سکتا ہے تو غیر سید کا سید سے نکاح ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ یہی ہوتا ہے حل. میں بڑی اونچی بات کہہ گیا ہوں، آپ کا دماغ تھوڑا ہے، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. حضرت علی قریشی ہے، کہ حضرت علی آل رسول نہیں، نبی کا چچا زاد بھائی ہے. جاگ رہے ہو یا نہیں؟ ابو بکر بھی قریشی ہے، عمر بھی قریشی ہے. علی دوسری پشت میں محمد کے خاندان میں ملتا ہے، ابو بکر 7ویں پشت میں، محمد کا اس کا خاندان ایک ہے. عمر 8ویں پشت میں، ان کا خاندان بھی ایک ہے. کہو ان کا خاندان بھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ سردار ہے، ابو بکر عمر غلام ہے. غلام کیسے ہیں؟ یہ بھی قریشی ہیں. یہ ویسے غلام تو ساری امت ہے، جہاں ابو بکر عمر غلام ہے، علی بھی محمد کا غلام، سارے کا غلام ہے محمد کا. یہ کہتے ہیں سید امتی نہیں ہوتے، یہ بھی بے وقوفی ہے. جو بھی محمد کا کلمہ پڑھ لے صحابی ہے، جو بھی محمد کریم کا دین قبول کرے وہ نبی کا امتی ہے. سید خاندان میں محمد کے آل ہیں، اور سید جو نبی کا کلمہ پڑھ لے وہ امتی ہوتا ہے. سید اور آل رسول بھی محمد کی امت میں داخل، یہ بھی نبی کی امت ہے. کہو نبی کی امت کہتے ہیں جماعت کو، یہ محمد کی جماعت ہے. سارے کہو صلی اللہ. یہ آپ کی جہالت کی جو باتیں ہیں دین پری اس کو صحیح کر رہا ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ نے بہت مقامات پر عجیب کارنامے دکھائے. ان کا کارنامہ دوستوں مباہلے کے موقع پر، ان کا کارنامہ ہجرت کی رات، ان کا کارنامہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، تو ان پر چادر مبارک آپ نے ڈالی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہی پاک ہیں. عزیزو چادر پاک نہیں کرتی، محمد کریم کی صحبت، نبی کریم کی نگاہ نبوت پاک کرتی. تو میرے عزیز بھائیو، تو اگر آپ کہتے ہیں چادر پاک کرتی ہے تو دین پوری کو چلتے ہوئے اتنا کہنے دو. جس پر 5 منٹ چادر آئی وہ تو پاک ہو گئے، اور جو عائشہ 9 سال محمد کے ساتھ ساری رات چادر اوڑھ کے نبی کے گلے ملا کر سوتی رہی، ابھی وہ پاک نہیں ہوئی، ابھی پاک ہو گئی. چادر کا کلمہ نہ پڑھو، محمد کا کلمہ پڑھو. وہ یزکی ہم، پاک محمد کرتا ہے. اور خدا کی قسم نبی کا وجود چادر اس لیے چادر ہے کہ محمد کے ساتھ لگی ہے. جو چادر نبی کے ساتھ لگے اس کی شان ہو گئی، اور جو عائشہ محمد کے سینے کے ساتھ مل کے جائے اس کی شان ابھی نہیں ہوئی. دماغ خراب ہے لوگوں کا. اللہ تمہیں ساتھ ساتھ ہدایت عطا فرمائے. میں کسی اور مجلس میں جنگ جمل اور صفین پر بحث کر کے آپ کا دماغ صحیح کروں گا. آج تک بیچارے حضرت معاویہ کا نام لینا گوارا نہیں ہوتا، اس پر میں آپ کا ذہن صاف کروں گا. پرانے جھگڑے ہیں، دعا کرو خدا تعالی ہمیں صحیح حل کرنے کی توفیق بخشے. تو حضرت علی سب کہو ٹھیک ہے. تو یہ کوئی سوال نہیں ہے. تو حضرات گرامی عرض کر رہا تھا کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ یہ عجیب شان کے مالک ہیں، اور ان کو اللہ نے عجیب ملکہ دیا تھا فیصلہ کرنے کا. اقضا بالمدینہ، پورے مدینہ کا مصطفیٰ کے دور میں قاضی تھا حضرت علی المرتضیٰ تھا، اور نبی کا پہلوان علی المرتضیٰ ہے. ہر لڑائی میں الحمدللہ اس کے کارنامہ نمایاں ہیں. جہاں بدر میں ساتھ تھا، حنین میں ساتھ تھا، احد میں ساتھ تھا، وہاں خیبر کے جہاں عزیزو 10 قلعے تھے. کہو کتنے تھے؟ آج عبد الشکور راز اٹھ کرے
لوگ آج تک کہتے فاتح خیبر قاتل عنتر قاتل مرحب اور کچھ نہیں کہتے. خیبر کے 10 قلعے تھے. خیبر ایک یہودیوں کا ایک بستی تھی, اس میں چھوٹے چھوٹے 10 قلعے تھے. 9 قلعے صحابہ نے فتح کیے, کبھی ابو بکر, کبھی عمر, کبھی عثمان, کبھی خالد. ایک قلعہ جس کا نام غموز تھا, زور سے کہو جس کا نام, یہ قلعہ 3 دن لڑائی ہوئی اور فتح نہیں ہوتا تھا. حضور نے فرمایا کل میں ایسے نوجوان کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح عطا کرے. حضور نے پیشین گوئی کی اور نبی کریم نے فرمایا کل وہ شخص میرے ساتھ پرندے کا گوشت کھائے گا. تو حضرت علی نے گوشت کھایا. نبی نے ایک کالا جھنڈا دیا, چھوٹا سا کپڑا. آج تو ہم نے اتنے بڑے جھنڈے بنا رکھے ہیں کہ اگر ایک جھنڈے کی لکڑی گر پڑے تو 8-10 آدمی نیچے دب کے مر جائیں گے. اور وہ جھنڈا لے کے چلے تھے, ایسے نہیں کہ ایک جھنڈا گاڑ دو اور نیچے بنگ وغیرہ پیو. خیر میں بھی کچھ نہیں کہتا, فی الحال مثبت تقریر ہے. پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ علی ہمارا ہے, ہم علی کے ہیں. علی کی شکل و صورت, علی کا نعرہ, علی کی غلامی, علی المرتضیٰ کی علمیت کی جو ورثہ ہے وہ ہمارے پاس ہے. دعا کرو خدا ہم سب کو غلام نبی بھی بنائے, غلام علی بھی بنائے. آمین کہو. اے میرے بھائیو سنو, میں آج شان حیدر کرار, پھر میں حدیث کی بارش کروں گا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ, سب کا ہو کرم اللہ. یہ بھی صحابہ نے یہ جملہ بنایا جب وہ نعوذ باللہ خارجی کہتے تھے, سود اللہ وجہ, نعوذ باللہ بکواس کرتے تھے. تو علی کے محبوں نے, صحابہ نے کہا کرم اللہ وجہ, خدا خارجیوں کا منہ کالا کرے اور خدا علی کے منہ کو شرف اور عزت عطا فرمائے. ہم علی کی شان رکھتے ہیں. ہم اس کو حیدر کرار, حیدر صفدر, شیر نر, شیر ببر, فاتح خیبر, قاتل عنتر, ذی قدر, نبی کا برادر, بطول کا شوہر, حسن حسین کا پدر, محمد کا برادر. ہم اس کو خدا کی قسم, اس کا بیٹا شہید کربلا ہے, اس کی بیوی زہرا ہے, اس کا بیٹا حسن مجتبی ہے, خود علی المرتضیٰ ہے. خدا کی قسم اس کی شان جدا ہے. یہ صاحب ذوالفقار ہے, یہ حیدر کرار ہے, اس کے ہاتھ میں تلوار ہے, لشکر کفار ہے, علی کی وار ہے, جہاں سے نکلے علی کا وار ہے, جہاں سے نکلے بیڑا پار ہے. علی بہادروں کا سردار ہے, صحابہ کا یار ہے, محمد کا تابع دار ہے, علی دین کا جانثار ہے, علی سے اہل سنت کو دلی پیار ہے. ہم علی سے پیار رکھتے ہیں. ہم علی کی جوتی کے ذروں کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم اس کی توہین برداشت نہیں کرتے. جو کہتے ہیں یا علی, ہم اس کو بھی کہتے ہیں گستاخ علی ہے. جو علی مرزا کو بھنگ پی کے نعرہ لگاتا ہے ہم اس کو بھی گستاخ سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں وضو کر کے, زبان پاک کر کے مصطفیٰ کے داماد کا نام لیا جائے. اللہ ہمیں حیدر پاک سے سچی محبت عطا کرے. میں عبدالشکور دین پوری بڑے پیار سے سمجھاتا ہوں. ہم اس حیدر کو نہیں مانتے جو لوگ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی اور صحابہ کو لڑانے کی کوشش کی اور کہا خالد اور عمر نے گردن میں رسہ ڈال کے علی کو گھسیٹ کے لے آئے. وہ ایک کتاب حملہ حیدری, وہ کہتا ہے بدست عمر بود یک ریسماں, دگر در کفے خالد پہلواں, فکندند در گردن شیر نر, بے بردند بردر ابو بکر. علی کو گھسیٹ کے لے گئے. میں کہتا ہوں یہ علی المرتضیٰ کہیں ملتان کے کسی گردیزی محلے کا ہوگا. ہم اس علی کو جانتے ہیں جو خدا کی قسم وہ کہتا ہے لو لقیت بکراب الارض مستوحشت ولاستبعدت. نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں, علی پاک کی کتاب ہے. فرماتے ہیں اگر میں مغرب سے ذوالفقار لے کر تلوار ننگی کھڑا ہو جاؤں اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑوں, علی کہتا ہے خدا کی قسم مجھے بہادری کی قسم ہے کہ مغرب سے کھڑا ہوں تو مشرق تک علی کی تلوار کے وار کو طاقت روک نہیں سکتی. دعا کرو اللہ ہمیں علی المرتضیٰ کی غلامی عطا فرمائے. تو دوستو علی مرتضیٰ کو صحبت نبی حاصل ہوئی. علی مرتضیٰ کو شرف ہے خدا کی قسم کہ نبی پاک کی بیٹی اسی کے گھر ہے. اور میں آپ کو بڑے پیار سے بتا دوں جس نے مشورہ دیا علی پاک کو کہ آپ حضور سے رشتہ مانگیں وہ ابو بکر صدیق ہے. کہو ابو بکر. اسی نے کہا, میں ثابت کر کے دکھا دوں گا. تو بی بی بطول جب اس کا نکاح ہوا, ان کا نکاح بھی ہمارے لیے اسلام کا ایک باب ہے. علی مرتضیٰ کا جب نکاح ہوا تو کوئی ڈھول, کوئی بینڈ, کوئی باجے نہیں تھے. بطول یتیم ہو چکی تھی, خدیجہ روانہ ہو چکی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بی بی آٹا گوندھ رہی تھی. نبی نے فرمایا فاطمہ اٹھ جاری کر, تو میرے پاس امانت اور مسافر تھی, اب میں حقدار کے پاس بھیجوں. تو نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ آج خدیجہ ہوتی تو تیرے نکاح کا اور رنگ ہوتا. فرمایا ابو بکر کی بیوی کو بلاؤ, اسماء بنت عمیس کو, وہی خدیجہ کی جگہ اس کی اماں بنے سرپرستی کرے. اور مجھے یقین ہے کہ ابو بکر کی بیوی اس کی سرپرستی کر سکتی ہے. تو بہرحال یہ لمبا واقعہ ہے کہ نکاح میں گواہ جو ہوئے ابو بکر عمر تھے. ولیمے کا سامان صدیق لایا. اللہ کی قسم جب علی مرتضیٰ گئے کہ میں حق مہر کے لیے پیسے ادا کروں زرہ بیچنے, تو عثمان غنی مل گئے. بتایا کہ میں زرہ بیچنا چاہتا ہوں. 450 درہم میں حضرت عثمان نے زرہ لے لی اور لے کر فرمایا جا علی زرہ بھی تیری, پیسے بھی تیرے, نکاح تیرا اور خدمت میری. میں باوضو کھڑا ہوں, یہ دیکھو قبلہ رو کھڑا ہوں.
تو میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ پورا ان کا حصہ تھا۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، ابو بکر عمر پہ ہٹ نہ کرو، ان کے ایمان کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ اگر گواہ مومن نہ رہے، کافر منافق بن گئے تو نکاح میں خلل آ جائے گا، سادات کا پورا خاندان حلالی نہیں رہے گا۔ مہربانی کرو، ہوش سے بات کرو۔ اگر تمہیں عثمان اچھا نہیں لگتا تو 450 روپے ہمیں واپس کرا دو، ہم یہاں دفتر بنائیں گے۔ وہ آج ان سے باب العلوم والے سے واپس دلا دو، ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ خیر یہ درمیان میں پیار کی باتیں ہیں، میں آپ سے بڑی پیار اور متانت سے کھڑا ہوں، میرے دل میں کوئی حسد نہیں ہے۔ دعا کرو خدا ہمیں، خدا کی قسم ہم جس طرح تمام صحابہ کو محمد کے صحابہ دیکھتے ہیں، اسی طرح علی مرزا کے جوتی کے ذروں کو بھی ہم محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ہمارا علی کے جوتی کے ذروں پر ایمان ہے، اور اس کی جوتی کے ذرے آنکھوں میں آئیں، خدا کی قسم ہمارے لیے سرمے سے زیادہ اچھا۔ ذرے آنکھوں میں آئیں، خدا کی قسم ہمارے لیے سرمے سے زیادہ اچھا۔ دعا کرو اللہ ہمیں، کیونکہ جو پیغمبر جس کو حیدر کہے صفدر کہے، نبی پاک جس کو فرمائے انت منی انا من کا، تو میرا میں تیرا، نبی فرما انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے، نبی فرما من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے محمد مصطفیٰ کو گالی۔ نبی نے فرما من احب علی فقد احبنی، جو علی سے پیار کرے وہ محمد سے پیار کرتا ہے۔ نبی نے فرما سید العرب علی، میں سید العالمین ہوں، عرب کا سردار میرا علی ہے، سب کہو رضی اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، نبی نے فرمایا من ابغض علی فقد ابغضنی، جو علی سے بغض رکھے وہ محمد مصطفیٰ سے بغض رکھے۔ نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، علی جنت میں ہوگا، سب کہو سبحان اللہ۔ ہم حضرت علی المرتضیٰ کے جو حضور نے فضائل بیان کیے بالکل صحیح ہے، سارے کو بالکل، یہ میں آپ کو چند موتی دے رہا ہوں، سنو بھائیو۔ تو علی المرتضیٰ جب تک بھی رہے مل جل کے رہے، جہاں خدا کی قسم عبد الشکور باوضو کھڑا ہے، میں مدینے آپ کو لے چلتا ہوں اور حاجی بیٹھے ہیں، آج بھی نبی پاک کی مسجد کے برآمدے پر جاؤ، نبی پاک نے جن کا نام لے کر کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ان 10 کا نام آج بھی محمد کی مسجد کے برآمدے پر لکھا ہوا، جاؤ دیکھ لو۔ اور میرے ساتھ مدینے کو نکلو، خدا کی قسم آپ مسجد نبی کے سامنے نکلیں تو آپ کو میں دکھا دوں گا، جہاں مسجد ابو بکر کھڑی ہے وہاں مسجد علی ساتھ کھڑی ہے، اور میں باوضو کھڑا ہوں۔ جب حضور نماز پڑھاتے تھے جس سب میں ابو بکر ہوتا تھا علی بھی ساتھ ہوتا تھا، جب حضور جہاد پہ جاتے جس جھنڈے کے نیچے علی ہوتا صدیق بھی ساتھ ہوتا تھا۔ میں آگے پیش کروں گا انشاءاللہ، آئندہ جمعے تقریر کروں گا زندہ رہا کہ صحابہ اور علی کا پیار کتنا تھا۔ اب بتا رہا ہوں کہ علی صاحب شجاعت شجاع اکبر حضرت علی ہے، زور سے کو حضرت علی ہے۔ میرے علی کے ماننے والوں، جب علی سے پوچھا گیا تمہیں کیا پسند ہے، آج میں حیران ہوں، بعض لوگوں نے کان چھدوا لیا، بعض نے لمبے لمبے بال رکھ لیے، بعض نے چوٹی بنوا لی، بعض نے یہاں کلابے پہن لیے، بعض بیچارے نعت بجا رہے ہیں، بعض کوڑ پہنے ہوئے ہیں، بعض سارے لوہے پہنے ہوئے ہیں، بعض چمٹے پہنے ہوئے ہیں، بعض داڑھی مونچھیں سب کو صاف کر کے پتہ نہیں چلتا بندہ ہے یا فٹ بال ہے، اور وہ کہتا ہے علی کا یہ کوئی نقشہ نہیں تھا، خدا کی قسم۔ اور قیامت کے دن مزہ ہوگا جب علی اٹھیں گے، ہر ایک تو قرآن لے کے اٹھے گا، یہ سینگ لے کر تڑو تڑو کر کے اٹھیں گے، تو علی کہے گا یہ کیا بے وقوف ہے، ان کو بھگا دو، یہ کیا کرتے ہیں۔ علی نے بھنگ نہیں پی، علی نے مونچھیں بڑی نہیں رکھی، یہ شاہ پر علی کے کہتے ہیں۔ نبی کریم نے جب بڑی مونچھیں والے، خدا کی قسم بڑی مونچھوں والی ایران والوں کو دیکھا، نبی نے منہ پھیر کر کہا ان کو اٹھا دو، محمد ان کا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، خدا کی قسم باوضو کھڑا۔ علی کی یہ نہیں تھی، علی مرزا نے وہی طریقہ اختیار کیا جو محمد مصطفیٰ کا تھا، سب کہو صلی اللہ ہو۔ میں عبد الشکور دعوے سے کہتا ہوں کہ علی کا نعرہ اللہ ہے، نعرہ حیدریہ علی نہیں تھا، علی کا نعرہ اللہ اکبر تھا، سارے کو اللہ لکھا ہے۔ علی مرزا جب خیبر میں آئے تو سامنے ایک پہلوان تھا، آج یہ واقعہ سن کر تمہارا سنا کر ایمان تازہ کروں، علی کی کرامتیں برحق ہیں، علی کی شجاعت برحق ہے، زور سے کو علی پاک کی۔ پھر علی کے اقوال بھی آپ کو بتاؤں گا، علی کا واقعہ انار، واقعہ نماز، واقعہ شہد، واقعہ اونٹ، واقعہ خیبر، ابھی تو میں نے کونا نہیں ہلایا۔ تو علی مرزا بہادر میں حضرت خالد بھی بہادر تھا، پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں بہادر ہے تو میرا علی ہے، کہو میرا۔ خالد کے ہاتھ میں 10 تلواریں ٹوٹی ہیں، خالد 10 گھوڑے بدلتا تھا، مگر خالد محمد کا پہلوان نہیں بدلتا، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار، زور سے کو اللہ کی۔ اور پیغمبر نے جس کے متعلق جو جملہ کہہ دیا وہی صحیح ہے، کہ وہی نبی نے فرمایا ارحم امتی ابو بکر، اشدہم فی امر اللہ عمر، اصدقہم حیان عثمان، اقضاہم علی، ساری میری امت میں فیصلہ صحیح کرے گا تو حضرت علی کرے گا، جو حضور نے جو کچھ فرمایا کہو بالکل صحیح۔ وقت نہیں ہے، بعض میرے دوست جن بیچاروں کو پتہ نہیں ان کی کوشش ہے
کہ علی پاک کو ہم پہلا نمبر دیں، دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، بیچارے